سورۃ القصص کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن وہ اللہ ان کو پکارے گا۔ فَيَقُول، سو کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے متعلق تم دعوے کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے ہر گروہ میں سے گواہ کو۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، سو ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ لوگ جان جائیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے جو وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ اس رکوع میں شروع میں بھی اللہ پاک نے آخرت کے ایسے ہی مناظر کا تذکرہ کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، فضل ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء امت اور اس امت کے دیندار لوگوں کی یہ محنت ہے کہ آج ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اور ہم دل و جان سے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور آخرت کا ایک دن ہے جس میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ورنہ آج بھی بہت بڑی ایک انسانیت ایسی ہے، بہت بڑی تعداد انسانوں کی، وہ آج بھی اس دنیا میں ایسی موجود ہے کہ جن کو آخرت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر ان سے آپ بات کریں، وہ کہیں گے کہ بھائی یہی جہان ہے، مرنے سے پہلے کی زندگی ہے، اور جو بنانا ہے، جو کرنا ہے وہ اس زندگی میں کر لو، مر گئے تو ختم، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ عملاً آج ایک مسلمان بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے، دل دماغ میں تو یہ بات ہے، عقیدہ تو ہے، نظریہ تو ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بس کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ تو اسی فکر آخرت کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر
آخرت کے مختلف مناظر کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہونی تو وہاں کیا ہوگا، وہاں کے منظر نامے اللہ نے بیان کیے ہیں، وہاں کی منظر کشیاں کی ہیں، تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے ان مناظر کو سامنے رکھے۔ اور پھر جب انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں جس کو یہ یقین بھی ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ پھر لوگوں کا حق کھا جائے، وہ پھر کسی کا مال دبا جائے، وہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی کرے، وہ پھر چوری کرے، ڈکیتی کرے۔ انسان یہ جرائم تب ہی کرتا ہے جب اس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا، مجھے کون پوچھنے والا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ یقین نصیب فرما دے کہ دنیا میں بچ بھی گئے تو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ایک پیشی تو ایسی ہوگی جس میں اللہ پاک قوموں سے پوچھیں گے، امتوں سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے اپنے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تمہارے پاس میرے نبی آئے، رسول آئے، نمائندے آئے علیہم السلام، تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ اس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔ ایک یہ پیشی ہوگی جس میں اللہ پاک پکار کر کہیں گے، یوم ینادیہم، اللہ آواز لگائیں گے، پکاریں گے، اور کیا کہیں گے؟ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، دنیا میں جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا ساجی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی اختیارات کا مالک ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا لاؤ تو صحیح، پیش تو کرو میرے ساتھ۔ وہ کدھر گئے سارے؟ تم کہتے تھے ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، تو آج وہ کہاں ہیں بچانے والے؟ تمہاری پیشی لگی ہوئی ہے، تم میرے سامنے کھڑے ہو، اور حالت یہ ہوگی کہ عام انسان تو کیا، بڑے بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی بھی، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بنے، پتہ نہیں کیا بنے۔ ایسی صورتحال ہوگی، ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا ہیبتناک دن ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ پھر اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام کو حوصلہ اور تسلی دے گا۔ پھر میدان حشر میں ہی اللہ اپنے بندوں کو نور کے منبر دے گا، وہ وہاں پہ آرام اور اطمینان سے بیٹھیں گے۔ جیسے آواز لگ جائے نا دنیا کے اندر، آواز آئے کہ جناب سارے محلے والوں کو تھانے میں بلا رہے ہیں، اب ایک دفعہ تو سارے پریشان ہوں گے نا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا۔ بلکہ جس نے جرم نہیں کیا ہوگا، جو شریف آدمی ہوگا، وہ زیادہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیوں طلب کر لیا تھا۔ لیکن جب وہاں پہنچا اور وہاں جا کے تھانے دار نے کہا کہ بھئی آپ تو شریف آدمی، آپ کرسی پہ بیٹھے، مسئلہ کوئی اور ہے، میں ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کوئی تسلی ہو جاتی کہ چلو مجھے کرسی مل گئی، سکون ہے کوئی۔ تو ایک دفعہ تو سارے ہی محشر والے سبھی پریشان ہوں گے، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین، اللہ اپنے نبیوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو، نیک بندوں کو اعزاز و اکرام دیں گے تو پھر ان کو کچھ تسلی ہو۔ لیکن جب اللہ پوچھیں گے ان کو جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی بتاؤ کدھر ہے وہ سب، تمہارے بت، تمہارے آستانے، تمہارے بچانے والے، تمہارے کارساز، جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم اپنا کرتا دھرتا سمجھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ لاؤ نا کسی کو سامنے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو سامنے لائیں، ہر امت میں۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ امتیں انکار کر دیں گی اور وہ کہیں گی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے آ کے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں وہ انکار کر دیں گے، جی ہمیں کسی نے آ کے تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کوئی سمجھاتا تو ہم صحیح راستے پہ آ جاتے۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بلائیں گے، کیونکہ وہ تو دن کون سا دن ہے؟ انصاف کا دن۔ حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے نبیوں نے تبلیغ کی ہے، میرے انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بلائیں گے، جی آؤ جی بتاؤ قومیں تو یہ کہہ رہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ ہم نے آپ کا دین، آپ کا پیغام، آپ کا میسج من و عن حرف بحرف اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ پاک ان قوموں سے کہیں گے بھائی تمہارے نبی تو کہہ رہے ہم نے پہنچا دیا، تو وہ قومیں کہیں گی کہ جی اگر انہوں نے پہنچا دیا تو کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ کون ہے تمہارا کہ ہم نے دین پہنچا دیا؟ تو قربان جائیں، اپنی قسمت پہ ناز کریں میرے دوستو، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبیوں کی گواہی دینے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو کھڑا کرے، اس امت کو کھڑا کریں گے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے گواہ بھی یہ امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی گواہ بھی یہ امت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی گواہ بھی یہ امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی گواہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ سارے نبیوں کے حق میں گواہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ جب یہ گواہی دیں گے تو پہلی امتیں کہیں گی کہ جناب اللہ پاک یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ عدالت ہے نا، عدالت میں ہر ایک کو بولنے کا حق ہوگا، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ جرا کریں گے کہ جناب یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو آئی صدیوں کے بعد ہے، ان کو کیا پتا، یہ تو صدیوں کے بعد آئے ہیں۔ تو یہ امت اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی جواب دو، تم تو صدیوں بعد آئے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا نوح علیہ السلام کا زمانہ، ہم نے تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، ہزاروں سال بیت گئے ان کے زمانے کو گزرے ہوئے۔ تو اللہ کہیں گے بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کیا کہے گی کہ اے اللہ تیرے سچے اور لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، جن کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، ہمیں انہوں نے بتلایا، ہم نے ان کی تصدیق کی، انہوں نے بتلایا ہم نے مان لیا، ان کے کہنے پہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے اپنا اپنا پیغام امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تو پھر حکم ہوگا کہ بلایا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس منظر کو یوں بیان کیا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تیری امت اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، اور آپ کی امت کے گواہ کے طور پہ ہم آپ کو وہاں پہ لائیں گے۔ ہمارے حق میں آ کے کون گواہی دے گا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور وہ گواہ آ کے کہے گا کہ جناب ہم نے اللہ تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آئے گا آخرت کے اندر کہ جب وہ لوگ انکار کر دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیے ہی نہیں۔ شرک کرنے والے بھی مکر جائیں گے، ہندو انکار کر دیں گے، سکھ انکار کر دیں گے، عیسائی انکار کر دیں گے، دنیا کے اندر جو کوئی جس کسی کی پوجا کرتا ہے وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ تو اللہ پاک
ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ زبان سے جھوٹ بولیں گے؟ ایک موقع ایسا بھی آئے زبان سے جھوٹ بولیں گے، یہ کام کیا جی میں نے تو کیا ہی نہیں، یہ گناہ کا کام کیا جی میں نے تو کیا ہی نہیں، آپ کے فرشتوں نے غلط لکھ دیا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، مکر جائیں گے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، ان کے منہ پہ مہریں لگا دیں گے، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے کیا کرتے رہے، ان کے پاؤں بول کے بتائیں گے کیا کیا یہ کام کرتے رہے۔ یہ جو ہاتھ اور پاؤں اور یہ جو ہمارا جسم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، جس کی لذت کے لیے آج ہم گناہ کے کام کر جاتے ہیں، آنکھیں سیکنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے گانے سن لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی لذت کے لیے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی CID ہے، جاسوس ہے، یہ ہمارے خلاف گواہ ہے۔ جب ہماری زبان جھوٹ بولے گی تو اللہ زبان کو بند کر دیں گے، ہاتھ کو کہیں گے بتا کیا کیا کرتا رہا، یہ ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا، یہ پاؤں ہمارے خلاف بولے گا، یہ جسم کی کھال، قرآن ہمیں بتلاتا ہے جسم کی کھال اور چمڑی بول کے بتائے گی کہ مجھ سے کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ پھر یہ انسان حیران ہو کے ہاتھوں پاؤں جسم کی کھال اور چمڑے کو کہے گا کہ تمہیں کس نے بولنے کی ہمت دے دی، تمہیں کس نے بولنے کی طاقت دے دی؟ تو یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بھی اسی نے بولنے کی طاقت دی جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی۔ زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بول سکتا ہے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، یہ گواہیاں دے گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے، آج ہم مؤذن اور اذان دینے والے کو بڑا ایک ہلکا سا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطول اعناق یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن جن لوگوں کا سر فخر سے بلند ہوگا اور سب سے اونچا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اذان دینے والے ہوں، اللہ کی نماز کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، جب انسان نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، اور جب پتہ ہو کہ مجھے انعام ملنے والا ہے، میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، تو پھر آنکھیں بھی اونچی ہوتی ہیں، گردن بھی تنی ہوتی ہے، فخر سے انسان سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تو قیامت کے دن جن کے سر وہ فخر سے اونچے ہوں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے اونچے سر ان کے ہوں گے جو دنیا کے اندر اذان دینے والے۔ تو یہ اذان بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، جو مٹی کا ڈھیلا، جو پتھر، جو درخت، جو کائنات کی چیز اس کی آواز کو سنتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ وہ گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ بندہ تیری طرف بلایا کرتا تھا۔ تو یہ ساری گواہیاں ہیں اللہ پاک نے جو بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی گواہیاں دیں گے، انبیاء علیہ السلام گواہیاں دیں گے، شہداء گواہیاں دیں گے، علماء گواہیاں دیں گے، حفاظ گواہیاں دیں گے، درخت، شجر، حجر، مدر یہ گواہیاں دیں گے۔ تو ہم اپنے گواہ اچھے کاموں کے بنائیں، غلط کاموں کے گواہ نہ بنائیں۔ جس طرح یہ مٹی کے ڈھیلے اور پتھر اور درخت اچھے کام کی گواہی دیں گے، تو لازمی بات ہے اگر ان کے پاس کوئی گناہ کا کام کرے گا تو گناہ کی بھی تو یہ گواہی دے گا۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ٹکڑا بھی قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ اچھا کام کرے گا تو اچھی گواہی دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم زندگی میں اپنے گواہ اچھے اعمال کے پیدا کریں،
اچھے کاموں کے گواہ پیدا کریں، غلط کاموں کے گواہ پیدا نہ کریں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہم ان کو موقع دیں گے اور ان سے کہیں گے ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، ثبوت دو۔ تم کہتے تھے فلاں بچائے گا، فلاں چھڑائے گا، یہ بھی خدا، وہ بھی خدا، اس کو بھی سجدہ، اس کا بھی سجدہ، اس کو بھی نظر و نیاز، اس کو بھی راضی کرو، تو لاؤ کوئی دلیل تو لاؤ اس کو۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فعلموا، دلیل تو کوئی ہوگی نہیں، سمجھ آ جائے گا، دل مان جائے گا، یقین کر لیں گے ان الحق للہ، حق وہی ہے جو کون بتلاتا تھا؟ اللہ رب العالمین بتلاتا۔ حق وہی ہے جو قرآن بتلاتا تھا، حق وہی ہے جو اللہ کا نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا۔ لیکن اس وقت کا پتہ چلنا کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ضرورت ہے، آج ہم پتہ کر لیں، آج یقین کر لیں کہ حق یہی ہے جو قرآن نے بتلایا، حق یہی ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ورنہ اس دن کیا ہوگا؟ انسان کہے گا ربنا ابصرنا، اے اللہ میں نے آنکھ سے دیکھ لیا، وسمعنا، میں نے کان سے سن لیا، فرجعنا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اچھے اعمال کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، ہم مان گئے ہیں، ایک دفعہ واپس بھیج دے، ایک موقع دے دے۔ وہاں سے آنے کا کوئی موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ سب کچھ بھی انسان دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، بھائی بہن دے دے، عزیز و اقارب دے دے، مال و دولت دے دے، یود المجرم، مجرم آدمی اس دن چاہے گا کہ اپنے فدیے میں سب کو دے کے ثم ینجیہ، نجات مل جائے۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یا دنیا میں کوئی انسان پھنس جائے تو سینکڑوں دروازے ہوتے ہیں، رشوت دے لو، پیسے دے لو، لالچ دے لو، سفارش کروا لو، پارٹی والوں کو بلا لو، اسٹرائک کر دو، احتجاج کر دو، لیکن وہاں انسان کوئی بھی ہاتھ پاؤں مارے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں جو عقیدے خود تراشے ہوئے تھے، جو خود ساختہ باتیں تھیں، جو گھڑے گھڑائے اور من گھڑت قصے تھے، وہ سب کے سب رائے گاہ اور بیکار جائیں، وہ سب بیکار ہو جائیں۔ یہ کہانیاں انسان سناتے ہیں نا کہ جناب ایسا ہوگا تو فلاں بچا لے گا اور فلاں چھڑا لے گا، یقین کر لیں جو اللہ کی گرفت میں آ گیا اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے انسان تو بخشش کے سینکڑوں راستے ہیں، ایمان کی حالت میں چلا جائے، لیکن خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ کس پہ ہو جائے؟ ایمان پہ ہو جائے۔ اور اس کیسے ہوگا؟ جب ہم نیک ماحول کے اندر جڑیں گے، مسجد سے تعلق رکھیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں اور سنیں گے، علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں گے اور محبت رکھیں گے، تو اللہ ہمیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا میں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے مال و دولت سے کام بنے گا، تو اللہ پاک نے اگلے رکوع میں دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کا قصہ بیان کیا، سب سے امیر ترین انسان، اس جتنا امیر نہ پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے، اتنا امیر آدمی، اس کا بنا کیا اللہ پاک نے اگلے رکوع میں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک،
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا